بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم پھر نماز تراویح کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ 13 روزے ہو چکے ہیں اور یہ آج 15ویں جو ہے نماز تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو، نماز تراویح کو قبول منظور فرمائے۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے کچھ تمہیدی گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جس طرح نماز جو ہے فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا فرض ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی، اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھا، بوجھ سمجھا اور انہوں نے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ابھی ایک نوزائیدہ سلطنت تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ خلیفہ بنے تھے اور حالات بھی جو ہے کافی دگرگوں تھے، اور صحابہ کرام نے آپ کو جو ہے منع بھی کیا کہ اس وقت کوئی اس قسم کی مہم جوئی شروع نہ کی جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آپ نے جہاد کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک رسی کی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور وہ اس کی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ مانعین زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، جہاد کیا اور پھر جو ہے ان سے زکوٰۃ لے کر چھوڑی۔ تو یہ حکومت وقت کا اسلامی ریاست کے اندر یہ حکومت کا کام ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن کو جو ہے یعنی کہ جب زمین کے اندر تمکنت ملتی ہے تو 4 کام وہ کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف کا جو ہے نظام قائم کرتے ہیں اور نہی عن المنکر۔ یہ 4 کام جو ہے یہ جو اسلامی حکمران ہیں ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا قائم کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے باز آنے کے لیے جو ہے ان کو تلقین کریں۔ آج کل تو ہمیں خود حکمرانوں کو جو ہے یہ نصیحت اور تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ برائیوں سے باز آ جائیں، جائے کہ حکمران ایسے ہوں کہ وہ عوام کو کہیں کہ بھئی نیکی کرو اور برائی سے دور رہو۔ اب زکوٰۃ کے جو ہے بنیادی طور پر 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس سے جو ہے پاکیزگی، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ جو مال ہے آپ کے پاس اس میں سے جب زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو بقیہ جو مال ہے وہ پاک اور صاف ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے کوئی تعفن، کوئی بدبو، کوئی یعنی کہ اس میں نقصان والی کیفیت نہیں ہے، وہ مال آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ اس کو جو ہے اللہ نے جس طرح سے فرمایا ہے اس طرح سے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو معنی جو ہے پاکیزگی ہے کہ مال جو ہے وہ دینے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے معنی کے اندر نشو و نما بھی ہے، گروتھ، کہ مال جو ہے جب آپ زکوٰۃ کا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ بظاہر مال کے اندر کمی ہوتی ہے، فوری طور پر تو کمی ہوگی، جب آپ نے کچھ دیا تو فوری طور پر کمی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اپنے مال کو جو بڑھانے والے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک جو مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس نے مٹ جانا ہے، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہی باقی رہے گا۔ جو مال تم اپنے پاس رکھتے ہو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تم نے جو ہے امانتاً اللہ کے پاس، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے پاس رکھوا دیا وہ باقی رہے گا۔
اور اس کا جو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اب زکوٰۃ کے یہ دو معنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ اب یہ بات بھی جو ہے سمجھے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو وعید ہے وہ بھی بڑی سخت ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے نا، یہ کمپلسری ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لا یؤدی زکوٰۃ مالہ الا جعلہ اللہ یوم القیامۃ فی عنقہ شجاعا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز قیامت جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کا جو مال ہے، اپنا مال، وہ گنجے سانپ کی شکل میں، جس طرح گنجا سانپ بہت یعنی بڑی عمر کا پھر وہ گنجا ہو جاتا ہے اور بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، تو مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں وہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ تلاوت جو ہے وہ کی کہ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہو۔ جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے مال میں سے نہیں دیتے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہے تو یہ بات ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وہ خیر اللہ بل ہوا شر لہم، اللہ نے فرمایا بلکہ یہ جو ہے ان کے لیے بہت بری بات ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ان کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنائے جائیں گے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو خرچ نہ کرنا یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ آخرت کی جو بخشش اور نجات کا مدار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ تو جو اللہ کے حکم کو پس پوش ڈالے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس چیز کو جو ہے یعنی کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کی جو محبت ہے اگر یعنی کہ اعتدال کے اندر رہے، کیا اعتدال کے اندر رہے تو اچھی ہے۔ محبت کسی بھی چیز کی جو ہے بری تب بنتی ہے جب وہ اعتدال سے ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس دن درس میں بھی ایک مثال پیش کی تھی کہ یہ ساری جو محبت ہیں، عورت کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، گھر بار کی محبت، اس کی مثال، ان محبتوں کی مثال جو پانی جیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایمان کی مثال جو ہے کشتی جیسی ہے۔ اب پانی تو کشتی پر ہی چلتی ہے نا، پانی کے بغیر تو کشتی نہیں چلے گی۔ تو یہ جو محبتیں ہیں، جیسے کشتی کے نیچے پانی ہو، ارد گرد پانی ہو تو کشتی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کشتی آرام سے جو چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری محبتیں پانی کی مثل ہونا تو ایمان کی کشتی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایمان کی کشتی بڑے آرام سے جو ہے وہ تیرے گی اور آگے بڑھے گی۔ کشتی ڈوبتی کب ہے؟ جب پانی کشتی کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر کشتی کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہو جاتی ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو جب یہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت اگر تو یہ پانی کی طرح رہے کہ کشتی کے نیچے ہو، ارد گرد ہو، پھر خیر ہے۔ جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے اور کشتی کے اندر جو ہے آ جاتی ہے تو یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو جو لوگ جو ہے بہت زیادہ مال کی محبت کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو ان کے ایمان کی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے جو ہے چاندی یا نقدی مال ہو یا تجارت کا سامان ہو یا ضرورت سے زائد جو ہے سامان میں سے کوئی ایک چیز ہو، یعنی ان ساری چیزوں کو ملا کر جو ہے اگر 52 تولے چاندی کے یا 7.5 تولہ کے برابر جو ہے قیمت بن جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ نہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52 تولے چاندی ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی نقد بھی ہے اماؤنٹ، کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ ہیں، سارا مل کر جو ہے اگر آپ دیکھیں
وہ نصاب کی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ جو صاحب نصاب ہیں۔ اب اس کی وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا، زکوٰۃ مسلمان کے اوپر جو ہے فرض ہے، نصاب کا پورا ہونا، میں نے آپ کو بتا دیا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، عاقل ہونا، تو جو پاگل ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہونا، نابالغ اگر اس کے پاس مال بھی ہے اور اس کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نابالغ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور پھر حولان حول کہ اس کے اوپر جو ہے پورا سال گزر جائے۔ لیکن جب آپ ایک مرتبہ صاحب نصاب بن گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے اگر پورا سال مال تھوڑا تھوڑا آتا رہا جاتا رہا تو اس کا پھر اس کے اوپر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ جو ہے حولان حول شرط ہے، اس کے بعد جو ہے جو بھی مال اس کے اندر ایڈ اپ ہوتا جائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال میں سے اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔